مرد کو بچے اپنے اور بیوی دوسرے کی اچھی لگتی ہے۔ خدائے قدوس کے زندہ جلالی بابرکت پرفضل نام میں ایک بار پھر آپ کو میرا سلام۔ میرا نام ایسٹر ہارون ہے اور ہر روز خدا کا زندہ کلام لے کر آپ کے سامنے آتی ہوں۔ اس سال کے شروع میں خداوند کے فضل سے ہم نے بائبل مقدس کی تلاوت کرنی شروع کی پیدائش کی کتاب سے، اور خداوند ہی کے فضل سے یہ ممکن ہوا کہ ہر روز تلاوت کیے جانے کی وجہ سے آج ہم ملاکی کی کتاب میں سے گزر رہے ہیں۔ سارا کا سارا جلال خدائے قدوس کے واحد نام کو دیتے ہیں جس نے یہ ممکن کیا، ہر طرح کی سردی گرمی، ہر طرح کے موسم میں سے، ہر طرح کے حالات میں سے بھی یہ ممکن کیا کہ میں ہر روز ویڈیوز بنا سکوں، اور اس کے لیے میں سارا کا سارا کریڈٹ، سارا کا سارا جلال خدا کے زندہ نام کو دیتی ہوں، کیونکہ اگر یہ میں اپنے زور سے اپنی قوت سے کرتی تو شاید یہ ممکن نہیں تھا۔ میں خود بھی جب پیچھے مڑ کے دیکھتی ہوں تو مجھے حیرت ہوتی ہے کہ میں نے 363 دن کیسے ہر روز یہ ویڈیو بنا لی ہے، اور کیسے یہ ویڈیو بنا کے ایڈٹ بھی کر لی اور اس کو میں نے پوسٹ بھی کر دیا۔ It seems impossible to me too۔ لیکن خدا کے لیے سب کچھ ممکن ہے، خدا کے ساتھ سب کچھ ممکن ہے۔ خدا کے ساتھ رہتے ہوئے جب خدا کسی کام کے لیے آپ کو گائیڈ کرتا ہے تو وہ پرووائڈ بھی کرتا ہے۔ ہر طرح کی صحت، ہر طرح کا وقت، ہر طرح کے حالات میں سے خدا آپ کی سہایتا کرتا ہے، آپ کے ساتھ رہتا ہے، اور آپ کے اس ٹاسک کو جو اس کی مرضی ہے اس کو پورا کرنے میں آپ کی مدد کرتا ہے۔ ابھی اس ویڈیو کے آغاز میں ایک میں نے بہت ہی مشہور زمانہ اپنے معاشرے کی ایک مثل، ایک کوٹیشن میں نے کوٹ کی جس کا ذکر میں نے شروع میں کیا ہے۔ اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو اس کو پھر سے دوبارہ سے شروع کر کے دیکھیے تو آپ کو وہ مثل مل جائے گی۔ لیکن بائبل مقدس اس کے بالکل الٹ، اس کے بالکل اپوزٹ ہمیں تعلیم دیتی ہے، اور وہ کیا ہے؟ خدا کے کلام میں ملاکی کی کتاب 2 باب 14ویں آیت میں لکھا ہے، اس کا آخری حصہ میں پڑھنے لگی ہوں۔ خداوند تیرے اور تیری جوانی کی بیوی کے درمیان گواہ ہے، تو نے اس سے بے وفائی کی ہے، اگرچہ وہ تیری رفیق اور منکوہہ بیوی ہے۔ اور کیا اس نے ایک ہی کو پیدا نہیں کیا؟ باوجود کہ اس کے پاس اور ارواح موجود تھی، پھر کیوں ایک ہی کو پیدا کیا؟ اس لیے کہ خدا ترس نسل پیدا ہو۔ بس تم اپنے نفس سے خبردار رہو اور کوئی اپنی جوانی کی بیوی سے بے وفائی نہ کرے۔ دنیا کی تعلیم خدا کی تعلیم سے مختلف ہے۔ دنیا کی تعلیم ہمیں کچھ اور سکھاتی ہے، لیکن خدا کا کلام، خدا کی تعلیم اس کے بالکل برعکس، اس کے بالکل اپوزٹ ہمیں تعلیم دیتی ہے کہ خدا نے ساری دنیا کی ارواح میں سے جو ایک روح، جو ایک جان، جو ایک سول آپ کے لیے چنی ہے، اس کے ساتھ آپ وفادار رہیے، اس کے ساتھ بے وفائی نہ کیجیے۔ کیوں؟ کیونکہ خدا آپ کے اور آپ کی جوانی کی بیوی کے درمیان گواہ ہے۔ اور یہ وہ واحد ٹرائی اینگل ہے جو دنیا کی کامیاب ترین ٹرائی اینگل ہے۔ کسی بھی رشتے میں جب ایک تیسرا رکن شامل ہو جاتا ہے تو وہ رشتہ ماند پڑ جاتا ہے، وہ رشتہ پھیکا پڑ جاتا ہے، وہ رشتہ ہلکا ہو جاتا ہے، اس میں شکوک و شبہات پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہ ازدواج کا رشتہ وہ واحد ٹرائی اینگل ہے جو کامیاب ترین ٹرائی اینگل۔ خدا خود بھی ٹریون خدا ہے، تثلیث ہمیں نظر آتی ہے اس کے اندر۔ ازدواج میں بھی ہمیں 3 ہی رکن نظر آتے ہیں، شوہر ہے، ایک بیوی ہے، اور تیسرا خود خدا ہے۔ خدا آپ کے اور آپ کی جوانی کی بیوی کے درمیان گواہ ہے۔ خدا نے جس ساتھی کو آپ کے لیے چنا ہے، آپ اس سے بہترین نہیں چن سکتے ہیں۔ اور میں یہ نہیں کہتی ہوں کہ وہ بالکل کامل ہوگا، وہ بالکل پرفیکٹ ہوگا۔ وہ اسپاؤس جو خدا نے آپ کے لیے چنا ہے، اس میں بہت سی ایسی باتیں ہوں گی جو آپ کے مزاج سے الٹ ہوں گی، جو آپ کے مزاج کے برعکس ہوں گی، لیکن جو خدا نے آپ کے لیے چنا ہے وہ دنیا کا سب سے بہترین ساتھی ہے جو خدا نے آپ کے لیے سلیکٹ کیا ہے۔ شادی کا مقصد صرف ایک گرینڈ مہندی کا یا ولیمے کا فنکشن نہیں ہے، یا شادی کا فنکشن نہیں ہے۔ شادی کا مقصد، ازدواج کا مقصد خدا کی نظر میں خدا ترس نسل پیدا کرنے کا مقصد ہے۔ خدا یہ چاہتا ہے کہ جو اولاد اس میاں بیوی سے پیدا ہو، اس ازدواج سے پیدا ہو، وہ خدا ترس نسل ہو۔ اور خدا بڑے ہی خوبصورت طریقے سے یہاں پر مردوں سے ہی مخاطب ہو کے کہتا ہے کہ پس تم اپنے نفس سے
خبردار رہو اور کوئی اپنی جوانی کی بیوی سے بے وفائی نہ کرے۔ بعض اوقات بے وفائی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ شخص اپنی بیوی کو چھوڑ دیتا ہے اور کسی اور کے ساتھ رہنا شروع کر دیتا ہے۔ کچھ کیسز میں ایسا بھی ہوتا ہے، ایسا نظر آتا ہے کہ دھڑلے سے ایک بیوی کے ہوتے ہوئے دوسرے کے ساتھ رشتہ رکھا جاتا ہے اور اس کے ساتھ شادی بھی کی جاتی ہے اور اس کے ساتھ رہا بھی جاتا ہے، لیکن بہت سے شادی شدہ رشتوں میں چھپ کے رشتوں کو نبھایا جاتا ہے۔ آج کی یہ ویڈیو ہر ایک مرد کے لیے ہے، ہر ایک بھائی کے لیے ہے، ہر ایک نوجوان کے لیے ہے کہ اپنے نفس سے خبردار رہیے اور اپنی جوانی کی بیوی کے ساتھ بے وفائی نہ کیجیے۔ کیوں؟ کیونکہ پہلی بات، سب سے اسٹرانگ پوائنٹ جو سیکھ آج میرے لیے، آپ کے لیے، ہم سب کے لیے ہے، خداوند تیرے اور تیری جوانی کی بیوی کے درمیان گواہ ہے۔ یہ گواہ سارا ٹائم آپ کو دیکھتا ہے، یہ گواہ سارا ٹائم آپ کو جانچتا ہے، آپ کی پڑتال کرتا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں، آپ کس کے ساتھ اپنا سپیئر ٹائم کس کو دیتے ہیں، آپ اپنا روپیہ پیسہ کس پہ خرچ کرتے ہیں۔ خدا جو آپ کے اور آپ کی بیوی کے درمیان گواہ ہے، وہ ان ساری باتوں کو دیکھ رہا ہے۔ may God bless you، خداوند آپ کے ساتھ ہو اور خدا وفاداری کو، فیتھفلنس کو ہمارے اندر لے کر آئے، اور جیسے خدا ایک ٹریون گاڈ ہے، تثلیث ہمیں خدا کے رشتے میں بھی نظر آتی ہے، خدا باپ، خدا بیٹا، خدا روح القدس ازدواج میں بھی نظر آتی ہے۔ سب سے پہلے خدا ہے، پھر شوہر ہے، پھر بیوی ہے۔ وہ کامیاب ٹرائی اینگل ہے جو اس زمین پر ہمیں نظر آتی ہے۔ ازدواج میں یہ ٹرائی اینگل ادھوری ہے، خدا ان کے درمیان موجود نہیں ہے، وہ رشتہ کامیاب نہیں ہے۔ اگر آپ اپنے رشتے کو کامیاب کرنا چاہتے ہیں، مضبوط کرنا چاہتے ہیں، تو خدا کو جو آپ کی اور آپ کی جوانی کی بیوی کے درمیان گواہ ہے، اس کو سب سے پہلا درجہ اس کو دیجئے، اور پھر شوہر اور پھر بیوی۔ تو آپ دیکھیں گے کہ ایفرٹلیسلی آپ یہ زندگی خوبصورتی سے گزاریں گے۔ آمین۔ ازدواج کے ذریعے بھی سارا کا سارا جلال صرف اور صرف خدا کے نام کو ملے۔ آمین۔ خدا کے پاک کلام میں سے آج ہم دیکھیں گے ملاکی کی کتاب، اس کا 2 باب۔ اور اب اے کاہنوں، تمہارے لیے یہ حکم ہے، رب الافواج فرماتا ہے، اگر تم شنوا نہ ہوگے اور میرے نام کی تمجید کو مد نظر نہ رکھو گے تو میں تم کو اور تمہاری نعمتوں کو ملعون کروں گا، بلکہ اس لیے کہ تم نے اسے مد نظر نہ رکھا، میں ملعون کر چکا ہوں۔ دیکھو، میں تمہارے بازو بیکار کر دوں گا اور تمہارے منہ پر نجاست، یعنی تمہاری قربانیوں کی نجاست پھینکوں گا، اور تم اسی کے ساتھ پھینک دیے جاؤ گے۔ اور تم جان لو گے کہ میں نے تم کو یہ حکم اس لیے دیا ہے کہ میرا عہد لاوی کے ساتھ قائم رہے، رب الافواج فرماتا ہے۔ اس کے ساتھ میرا عہد زندگی اور سلامتی کا تھا، اور میں نے اسے زندگی اور سلامتی اس لیے بخشی کہ وہ ڈرتا رہے، چنانچہ وہ مجھ سے ڈرا اور میرے نام سے ترساں رہا۔ سچائی کی شریعت اس کے منہ میں تھی اور اس کے لبوں پر ناراستی نہ پائی گئی۔ وہ میرے حضور سلامتی اور راستی سے چلتا رہا، اور وہ بہتوں کو بدی کی راہ سے واپس لایا، کیونکہ لازم ہے کہ کاہن کے لب معرفت کو محفوظ رکھیں اور لوگ اس کے منہ سے شرعی مسائل پوچھیں، کیونکہ وہ رب الافواج کا رسول ہے۔ پر تم راہ سے منحرف ہو گئے، تم شریعت میں بہتوں کے لیے ٹھوکر کا باعث ہوئے، تم نے لاوی کے عہد کو خراب کیا، رب الافواج فرماتا ہے۔ بس میں نے تم کو سب لوگوں کی نظر میں ذلیل اور حقیر کیا، کیونکہ تم میری راہوں پر قائم نہ رہے، بلکہ تم نے شرعی معاملات میں رواداری کی۔ کیا ہم سب کا ایک ہی باپ نہیں؟ کیا ایک ہی خدا نے ہم سب کو پیدا نہیں کیا؟ پھر کیوں ہم اپنے بھائیوں سے بے وفائی کر کے اپنے باپ دادا کے عہد کی بے حرمتی کرتے ہیں؟ یہودا نے بے وفائی کی، اسرائیل اور یروشلم میں مکروہ کام ہوا ہے۔ یہودا نے خداوند کی قدوسیت کو جو اس کو عزیز تھی بے حرمت کیا، اور ایک غیر معبود کی بیٹی بیاہ لایا۔ خداوند ایسا کرنے والے سے زندہ اور جواب دہندہ اور رب الافواج کے حضور قربانی گزارنے والے یعقوب کے خیموں سے منقطع کر دے گا۔ پھر تمہارے اعمال کے سبب سے خداوند کے مذبح پر آہ و نالہ اور آنسوؤں کی ایسی کثرت ہے کہ وہ نہ تمہارے ہدیے کو دیکھے گا اور نہ تمہارے ہاتھ کی نظر کو خوشی سے قبول کرے گا۔ تو بھی تم کہتے ہو کہ سبب کیا ہے؟ سبب یہ ہے کہ خداوند تیرے اور تیری جوانی کی بیوی کے درمیان گواہ ہے، تو نے اس سے بے وفائی کی ہے، اگرچہ وہ تیری رفیق اور منکوحہ بیوی ہے۔ اور کیا اس نے ایک ہی کو پیدا نہیں کیا، باوجود کہ اس کے پاس اور ارواح موجود تھیں؟ پھر کیوں ایک ہی کو پیدا کیا؟ اس لیے کہ خدا ترس نسل پیدا ہو۔ بس تم اپنے نفس سے خبردار رہو اور کوئی اپنی جوانی کی بیوی سے بے وفائی نہ کرے،
کیونکہ خداوند اسرائیل کا خدا فرماتا ہے میں طلاق سے بیزار ہوں اور اس سے بھی جو اپنی بیوی پر ظلم کرتا ہے، رب الافواج فرماتا ہے۔ اس لیے تم اپنے نفس سے خبردار رہو تاکہ بے وفائی نہ کرو۔ تم نے اپنی باتوں سے خداوند کو بیزار کر دیا، تو بھی تم کہتے ہو کس بات میں ہم نے اسے بیزار کیا؟ اسی میں جو کہتے ہو کہ ہر شخص جو برائی کرتا ہے خداوند کی نظر میں نیک ہے اور وہ اس سے خوش ہے، اور یہ کہ عدل کا خدا کہاں ہے۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی خاص برکت ہو۔ آمین۔